الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولا و نعم النصیر۔ برادران اسلام، معزز و محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، رجب المرجب کی آمد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم ہستی کا تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے ہیں نیک ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان اچھوں میں اور ان سچوں میں ایک بر صغیر کی عظیم ہستی ہے جن کو دنیا آج غریب نواز کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرحمن کی ذات ببرکت ہے۔ آج انہی کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت الرحمن کا اسم گرامی حسن ہے، اور آپ کی جو القابات ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کثیر القابات ہیں، جن میں کچھ زیادہ مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لقب ہے سلطان الہند، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہند کا سلطان، بادشاہ۔ دوسرا لقب ہے غریب نواز، جس کا مطلب ہے غریبوں کو نوازنے والے۔ اور تیسرا لقب مشہور ہے معین الدین، جس کا مطلب یہ ہے دین کی مدد کرنے والے۔ یہ چند القابات ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ کی والدہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ مشہور تھی ام الورا، بی بی نور سے، اور آپ کے والد ماجد کا نام بیان کیا جاتا ہے سید غیاث الدین۔ آپ اپنے والد ماجد کے اعتبار سے حسینی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہے۔ اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرحمن اور حضرت علی شیر خدا کے درمیان تقریباً 12 واسطے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الورا بی بی نور، ان کی جو نسبت ہے اور آپ جو اولاد ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسن کی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز
اپنی والدہ ماجدہ کے اعتبار سے حضرت علی اور آپ کے درمیان 11 واسطے ہیں۔ باپ کے اعتبار سے 12 واسطے اور ماں کے اعتبار سے 11 واسطے، اور دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ علماء نے اور تاریخ نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آپ کی پیدائش ایران کا صوبہ سجستان، اس کے اندر ایک گاؤں تھا، اس کا نام ہے سنجر۔ سنجر میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی پیدائش ہوئی، اور سن ولادت کے حوالے سے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آپ کی ولادت 537 ہجری ہے، 14 رجب ہے بروز پیر، 537 ہجری میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کے دل میں علم کے حصول کا شوق تھا، لیکن 15 برس کی جب آپ کی عمر مبارکہ ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا غیاث الدین کا وصال ہو گیا، یعنی باپ کا جو شفقت بھرا ہاتھ تھا آپ اس سے محروم ہو گئے جب آپ کی عمر مبارکہ 15 برس کی تھی۔ اور والد ماجد نے جو ترکہ چھوڑا اس میں ایک باغ تھا اور ایک جو ہے چکی تھی جو پن چکی کہلاتی ہے، وہ آپ کے ورثے میں آئے۔ چونکہ آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، اب آپ نے گھر کو دیکھنا ہے، تو خواجہ صاحب کی اب ساری توجہ کاروبار کی طرف چلے گئے، اور وہ کاروبار کیا تھا؟ وہ باغبانی تھی کہ آپ باغ کے پیشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرحمن اب باغبانی کرتے ہیں، اور وہاں سے جو آمدنی اور کمائی ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ آپ اپنی والدہ کے پاس پیش کر دیتے، اور آدھا حصہ جو ہے آپ فقراء مساکین میں صدقہ اور خیرات کر دیا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بچپن ہی سے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ شریف الطبع تھے۔ آپ کا ذہن، آپ کا قلب، آپ کا دل جو ہے خدا کی بارگاہ میں راغب بھی تھا اور متوجہ بھی تھا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز جب 15 برس کے ہوتے ہیں تو والد کا سایہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد 16 یا پھر 17 برس کی عمر ہوئی تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ تنہا اور اکیلے ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز باغبانی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اچانک کیا ہوا، آپ کے باغ کے قریب سے اس زمانے کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ رحمہ جو صاحب کرامت بھی تھے، صاحب ولایت بھی تھے، ان کا گزر آپ کے باغ کے قریب سے ہوا۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی نظر اس بزرگ پر پڑ گئی۔ جب نظر پڑی تو آپ کو پتہ ہے ولی کا چہرہ بھی بڑا پرکشش ہوتا ہے، اور اس کی نگاہیں بھی بڑی شاندار ہوتی ہیں، اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے چہرے کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جب حضرت سیدنا ابراہیم مخزومی کا چہرہ اور جمال دیکھتے ہیں بہت متاثر ہو گئے۔ متاثر ہونے کے بعد سلام کیا اور آپ نے دعوت پیش کر دی، آج میرے باغ میں میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کے قدم جو ہے میرے باغ میں پڑ جائے۔ یہ انداز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا ہے، اور الحمدللہ آج خواجہ کے دیوانے اور خواجہ کے غلامان ان کا انداز بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے اور لگتا ہی یہ صاحب کرامت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں قدم رنجا ہو جائے تاکہ ہمارے گھر میں بھی برکتیں ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ خواجہ کے جو دیوانے ہیں اور خواجہ کے جو غلام ہیں ان کا یہ وتیرہ اور انداز رہتا ہے
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جب دعوت پیش کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم مخزومی باغ میں تشریف لے آئے۔ خواجہ صاحب آج خوش ہے، ایک صاحب کرامت ہستی کا قدم میرے باغ میں پڑ گیا، آپ نے مہمان نوازی کی اور جی بھر کر مہمان نوازی کی، اور آپ نے یہ بھی تو سنا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگرچہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ بچپن ہی سے صالح اور نیک تھے، لیکن یاد رکھیے گا جس مقام پر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز متمکن تھے، جب نگاہ ولی پر گئی، رب جلیل نے اب اس سے کہیں گنا زیادہ خواجہ صاحب کے مقام کو بلند کر دیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز پر حضرت سیدنا ابراہیم مخزومی کی نگاہ ولایت پر گئی، اور جب نگاہ ولایت پر گئی، اب باغبانی کا جو پیشہ تھا وہ اچھا نہیں لگ رہا، اب وہ اچھا نہیں لگ رہا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے باغبانی کے پیشے کو چھوڑ دیا، اب مکمل اور کمپلیٹ دین کی طرف متوجہ ہو گئے، اور غالباً ابھی ارادہ کیا کہ میں قرآن کو حفظ کروں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اب قرآن کو حفظ کیا، مکمل قرآن حفظ کر لیا، اور اس کے بعد اپنے شہر کے اندر علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں قریب میں 2 مرکز علم کے کہلاتے تھے، ایک مرکز بخارا تھا اور دوسرا مرکز سمرقند ہوا کرتا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اب سمرقند گئے اور وہاں علم حاصل کیا، بخارا تشریف لے گئے، وہاں جا کر علم حاصل کیا، اور پھر جب پیکرے علم اور مجسم بن گئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 24 برس کی تھی۔ 24 برس اب آپ کی عمر ہو گئی، ظاہری علوم آپ نے حاصل کر لیے، علوم ظاہرہ سے آپ جو ہے یہ سمجھے کہ منور ہو چکے، سمرقند بخارا بڑے بڑے مراکز میں گئے اور علم حاصل کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے جو اولیاء ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں یہ بات واضح ہوتی ہے، ابتداءً انہوں نے بھی علم کو حاصل کیا، لیکن آج کل کے بعض بناوٹی پیر، ہر پیر کی بات نہیں کر رہا، بعض بناوٹی پیر وہ تو نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ انہیں قرآن کا علم نہیں ہوتا، اور پھر دعوے بڑے بڑے کر بیٹھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو کہتے ہیں یہ عالم کی فیلڈ الگ ہے، یہ پیر کی فیلڈ الگ ہے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں تم رہ رہے ہو کہ دونوں کی دنیا الگ الگ کہلا رہے ہو، اور پھر نہ جانے کیا کیا منمانی باتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم کی اب سیرت کا مطالعہ کریں، آپ نے کیا فرمایا؟ درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا میں نے علم کو حاصل کیا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ جب غوث اعظم کی سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا یہ بات واضح ہو جاتی ہے آپ نے بھی ابتداءً علم کو حاصل کیا۔ جب داتا گنج بخش علی حجویری کی سیرت کا مطالعہ کیا تو آپ نے بھی ابتداءً علم حاصل کیا، اور جب ہم نے خواجہ غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کیا تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے بھی علم حاصل کیا۔ 24 برس کی عمر میں علم حاصل کر لیا، اب ارادہ کیا طریقت کے منازل کو طے کیا جائے، جسے آپ روحانیت کہتے ہیں۔ اب روحانیت کے مراحل، طریقت کے منازل حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے طے کرنے ہیں۔ مرشد گرامی کی تلاش میں نکل پڑے، کوئی سچا پیر مل جائے، سچا پیر جو قرآن و سنت کا عامل ہو، شریعت بھی جانتا ہو، طریقت بھی جانتا ہو، حقیقت کا یہ سمجھے کہ پرواز کرنے والا ہو، ایسا کوئی پیر مل جائے۔ اب خواجہ صاحب پیر کی تلاش میں نکل گئے، مختلف علاقوں میں گئے، کرتے کرتے بغداد معلیٰ پہنچ گئے، اور بغداد تو اولیاء کا مرکز ہے، بغداد اولیاء کا مرکز ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز بغداد معلیٰ میں تشریف لائے، اور وہاں پتہ چلا بڑے پائے کے پیر، بڑے پائے کے مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی ہے۔
آپ تلاش کرنے لگے بغداد معلیٰ میں وہ کہاں ہے تاکہ میں ان کے دست مبارک پر بیعت کر لوں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی تلاش میں نکلے۔ کسی نے بتایا عثمان ہارونی جنید بغدادی کی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے ہیں۔ جنید بغدادی کی جو مسجد ہے اس مسجد میں نماز ادا کرنے گئے، اور وہ جو مقام ہے نا جائے مصلی مسجد ہے، اگر واقعی یہ وہی ہے جو پرانا تھا تو پھر الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف ہے کہ میں نے اس مسجد میں باقاعدہ نماز ادا کی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے مزار پر انوار سے متصل جو مسجد تھی، اس مسجد میں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نماز ادا کرنے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ پیچھے پیچھے گئے، کہاں ہے جنید بغدادی کی مسجد؟ وہاں جاتا ہوں اور پیر سے بیعت کرتا ہوں۔ جب مسجد میں داخل ہوئے، حضرت عثمان ہارونی نے نماز سے فراغت کی۔ حضرت عثمان ہارونی خواجہ صاحب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، خواجہ صاحب عثمان ہارونی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی حضرت خواجہ صاحب کو خود اشارہ کر کے بلاتے ہیں، اور خواجہ صاحب نے ان کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اب آپ اپنے پیر کے پاس رہنے لگے، سب کچھ چھوڑ دیا، پیر کی صحبت میں بیٹھو اور وہاں فیض حاصل کرو۔ خواجہ صاحب پیر کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ آپ کے مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا، اب تربیت ہو رہی ہے، آپ کا من تو ویسے ہی اجلا تھا، دل صاف ستھرا تھا، لیکن مزید اور مقام بلند ہو، اور مقام بلند ہو جائے، اور وہ جو تعلق ہے روحانیت کا وہ مزید مضبوط ہو جائے، اور لڑی جو ہے اس کے درمیان کوئی انقطاع نہ رہے، رکاوٹ نہ رہے۔ حضرت سیدنا عثمان ہارونی فرمایا کہ بیٹا اب آپ جو ہے وظیفہ شروع کریں، وظائف پڑھنے ہیں۔ تو پہلے آپ نے فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نفل ادا کر لو۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کر لی۔ آپ کے مرشد گرامی نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اول تاخیر سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو گئی، اب فرمایا 40 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے 40 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا، اور اوراد و وظائف دیتے گئے، اور خواجہ صاحب اور مزید بلند مقام پر فائد ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے مرشد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا آپ جو ہے 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کریں۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کیا۔ پھر آپ سے سوالات کیے، اس کے بعد پھر مرشد گرامی نے فرمایا مزید 1,000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرو۔ آپ نے مزید 1,000 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کیا۔ سورہ اخلاص کا ورد کتنا ہو گیا؟ 13,000 مرتبہ۔ 13,000 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لیا۔ اب مرشد گرامی کیا پوچھتے سنیے، فرمایا بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ خواجہ صاحب نے فرمایا زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے رب نے سب عیاں فرما دیا۔ فرمایا اور کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا آسمان پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اور کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا 7 زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اور کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا 7 زمین کے نیچے جو کچھ ہے تحت الثری تک وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اور کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا 7 آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اور کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا 7 آسمانوں کے اوپر جو عرش ہے میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اب مرشد گرامی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس مقام تک مجھے آپ کو لے جانا تھا اور مجھے وسیلہ بننا تھا آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب شیخ کی صحبت میں تقریباً 2 سال رہے آپ، حضرت سیدنا عثمان ہارونی کی، اور اب آپ کی عمر تقریباً 26 سال کی ہوئی۔ تو مرشد گرامی نے فرمایا میرے ساتھ چلو ہر مہینے طیبین کی حاضری کے لیے۔ یہ خواجہ صاحب کی پہلی حاضری ہے، لیکن بعد میں تو ایسا ہوتا رہا، لوگ ہندوستان میں خواجہ صاحب کو دیکھتے ہیں، اور کوئی کعبے کا طواف کر رہا ہوتا تو خواجہ صاحب کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔
کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی نظر آتے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حرمین طیبین کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے وہاں کا منظر ہی نرالا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اپنے مرشد گرامی کے ساتھ اب مدینہ طیبہ تشریف لائے، بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ آپ کے مرشد گرامی نے فرمایا بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرو۔ آپ نے سلام پیش کیا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے اپنی کانوں سے سنا، روضہ رسول سے جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخین، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر بھی سلام ہو تمام مشائخ کے کتب۔ یہ آواز سب نے سنی، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نبی کے روضے پر جب جاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر ہم بادامی مسجد میں بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں تو مکین گنبد خضرا وہاں سے ہمیں جواب پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب روضہ رسول پر جاتے ہیں، نبی کے روضے پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم سلام پیش کرتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے، لیکن بات یہ ہے جواب اس انداز میں آئے جو کہ بلند آواز سے ہو اور مجمع خود اپنے کانوں سے سنے۔ یہ ہر ایک کو مقام نہیں ملا کرتا، نصیب والوں کو ملا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کو ملا ہے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی جب بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں تو مجمع اس بات کا گواہ بنا کہ روضہ رسول سے سلام کا جواب آیا۔ اور جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں تو لوگ اس بات کے گواہ بن گئے، ہم نے سنا کہ بارگاہ رسالت سے جواب ملا ہے۔ تو یہ تو نصیب والوں کو جواب ملا کرتا ہے۔ اور پھر جواب بھی ایک نارمل انداز ہو، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو، نہیں، آپ نے فرمایا یا قطب المشائخین، جتنے مشائخ ائمہ ہیں آپ تو ان سب کے کیا ہے، گنبد ہے، آپ ان سب کے کتب ہے۔ یہ جواب آپ کو بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا۔ اب آپ وہاں سے تشریف لے گئے جہاں ٹھہرے تھے، رات کا وقت ہوا، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سو گئے۔ جب سوئے تو بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے، حالت خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، میرے آقا نے فرمایا اے معین الدین، اب جاؤ ہندوستان میں اور میرے دین کا ڈنکا بجا دو، جاؤ ہندوستان میں۔ اب یہ حکم بارگاہ رسالت سے ملا۔ جب صبح ہو گئی اپنے مرشد گرامی کو عرض کی کہ بارگاہ رسالت سے مجھے یہ حکم ملا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ہارونی علیہ الرحمہ اپنے مرید خواجہ غریب نواز سے فرماتے جائیے آپ ہندوستان میں جا کر اب دین کا ڈنکا بجا دیں، ہندوستان میں جا کر دین کی خدمت کریں۔ اور آج دنیا گواہ ہے اس بات کی کہ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں دین کا کیسا ڈنکا بجایا کہ لاکھوں افراد آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہو گئے، لاکھوں افراد۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اب ارادہ کیا، مرشد گرامی کو کہا کہ اب آپ اجازت دیجئے، اب مجھے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اور مرشد گرامی کے ساتھ آپ تقریباً 2 سے 2.5 سال آپ ٹھہرے، ان کی صحبت میں رہے، پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب جانا تھا ہندوستان، لیکن ہندوستان جانے کا انداز کیا تھا؟ آپ نے ارادہ کیا راستے میں جو علاقوں میں مشائخ ملتے ہیں میں ان کی صحبت میں کچھ عرصہ بیٹھوں گا اور اس طریقے سے میں ہندوستان پہنچوں گا۔ آپ بغداد معلیٰ تشریف لے گئے، حضرت سیدنا غوث اعظم کی صحبت میں کچھ عرصہ بیٹھے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے جو مشائخ تھے آپ ان مشائخ کے پاس گئے، اور ہوتے ہوتے اور کچھ عرصہ ٹھہرتے ٹھہرتے اب آپ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو آپ کا ارادہ ہوا سب سے پہلے لاہور جاؤں گا۔ پاکستانیوں پر بڑا کرم ہے، لاہور ہمارے پاس ہے، لیکن لاہور ہمارے پاس ہے یہ اس لیے شرف ہے کہ اس لاہور میں میرے داتا ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری۔ جب لاہور پہنچے تو آپ نے ارادہ کیا داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر
حاضری دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہندوستان میں تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا؟ لاہور سے۔ لیکن لاہور سے بھی تبلیغ کا آغاز اس طریقے سے ہوا، پہلے یہاں سے فیض لوٹوں گا پھر ہندوستان میں تقسیم کروں گا۔ اب ظاہر بات ہے ہندوستان کا مطلب لاہور بھی تھا، اس زمانے میں پاکستان ہندوستان ہی کہلاتا تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان تھا، یہ سارے ہندوستان کی سرزمین ہے، پورا بر صغیر۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر آ گئے۔ یہاں میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اگر مزار پر حاضری دینا بدعت ہے، اگر مزار پر حاضری دینا شرک ہے، تو کیا خواجہ غریب نواز کبھی مزار پر حاضری دینے آتے؟ ہرگز نہ آتے۔ اور یاد رکھیے گا، جو آج خواجہ کے دیوانے ہیں نا اور غلامان خواجہ، وہ خواجہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مزارات اولیاء پر جاتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر آ گئے۔ اب دو روایتیں ہیں، دونوں روایتیں سن لیں۔ پہلی روایت یہ ہے، آپ نے 40 روزہ قیام کیا۔ اب مجھے بتائیں، آپ کسی دربار پر جاتے کتنی دیر کے لیے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2-4 گھنٹے ہوتے، تھک جاتے، چلے جاتے۔ لیکن حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر 40 دن تک ٹھہرے رہے۔ 40 دن کا قیام ہے، یہ ایک روایت۔ اب دوسری روایت بھی سن لیجئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 2 ماہ ٹھہرے رہے۔ اب 2 ماہ میں کتنے دن ہو گئے؟ 60 دن۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک روایت کے مطابق 60 دن کا چلہ کشی آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 40 روزہ داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر چلہ کشی فرمائی۔ اب یہ چلہ کشی ہو گئی، آپ فیض لوٹنے آئے تھے، آپ کے ذہن میں کسی اعتبار سے فیض تھا، آپ کو لگا وہ فیض مجھے نہیں ملا۔ خواجہ صاحب کو لگا داتا صاحب سے وہ فیض نہیں ملا جو فیض میں لوٹنے آیا تھا، جو میرا مقصود اور مطلوب تھا۔ اگرچہ دیگر اعتبارات سے فیضان تو تقسیم ہو رہے تھے، لیکن جس اعتبار سے میں فیض لوٹنے آیا تھا اس اعتبار سے مجھے وہ فیضان اور فیض نہیں ملا۔ خواجہ صاحب تشریف لے جانے لگے۔ جب خواجہ صاحب تشریف لے جانے کا ارادہ کرتے، ایک روایت میں ہے کہ وہ جو آخری رات تھی کہ اب میں صبح چلا جاؤں گا، اس رات کی یہ بات ہے، اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ وہاں سے جا چکے تھے، راستے میں تھے، اور پھر جب آپ کھوئے تو پھر داتا گنج بخش علی حجویری خواب میں آئے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری خواب میں آئے اور پوچھنے لگے، اے معین الدین کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے دربار پر بیٹھ کر رب کی عبادت کر رہے تھے، اب کہاں جا رہے ہو؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، حضرت آپ سے وہ فیض لینے آیا تھا، وہ فیض ابھی تک مجھے ملا نہیں، تو میں اب جا رہا ہوں۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا، کیا ہمارے دربار سے مایوس ہو گئے ہو؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا، بس میں جا رہا ہوں، میں آپ کے دربار سے جا رہا ہوں۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا، اگر وہ فیض میں پہلے دے دیتا تو کیا کرتے؟ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اگر پہلے آپ دے دیتے تو میں پہلے ہی چلا جاتا، اس لیے کہ جو مقصد مل گیا مقصد پورا ہو گیا، اب میں آپ کے دربار سے چلا جاتا۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمایا، اے معین الدین چشتی، اسی لیے تو ہم نہیں دے رہے تھے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ خواجہ صاحب کو اگر دے دوں گا تو خواجہ صاحب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اب تم نے پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو اب دامن پھیلا دو، داتا اب تمہیں دے رہا ہے، اب داتا تمہیں دے رہا ہے۔ اب ملا کیا؟ خالی باتوں کی حد تک ہوتا نا، اگر باتوں کی حد تک تو پھر وہ جذبات نہیں ہوتے۔ قابل توجہ بات بتا رہا ہوں، خواجہ صاحب کے جذبات دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے داتا صاحب نے بہت کچھ دے دیا، خواجہ صاحب نے بہت کچھ لے لیا۔ اب دینے والا جانے کتنا دیا اور لینے والا جانے کتنا لیا ہے، اور وہ جذبات کا اظہار پھر کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب منگتے کو بہت کچھ مل جاتا ہے تو پھر چہرہ بڑا حساس بشاش ہو جاتا ہے اور منظر الگ ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں وہ اسی کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھو میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ لیکن اگر کام نہیں ہوتا تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ لیکن خواجہ صاحب کے چہرہ حساس اور بشاش نظر آتا ہے، اور ایسا نظر آیا کہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ خواجہ صاحب نے فرما دیا، اسی وقت گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
किस सखी के दरबार में आया हो, गंज बख्श खजाना लुटाते हैं। ये गंज का माना क्या है? गंज का माना खजाना है। गंज बख्श जो खजाने को लुटाने वाला है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा। और फिर क्या है? नाकिसारा पीरे कामिल। जो नाकिस होते हैं ना, तो फिर दाता साहब उसके पीरे कामिल है, लेकिन ख्वाजा साहब तो खुद कामिल थे। तो अब ये फरमाते हैं नाकिसारा पीरे कामिल, लेकिन जो कामिल होता है और वो भी दाता के दरबार पर आता है, तो कामिलाना रहनुमा। याद रखना, कामिलों के भी रहनुमा है, कामिलों के भी रहनुमा है। तो हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी के दरबार से ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दाता के दरबार पर जाते हैं, हाजिरी देते हैं और वहां रब से दुआ करते हैं और हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी का वसीला पेश करते हैं। हमने भी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। जब हम भी जाते हैं और फिर रब से मांगते हैं, कसम खुदा की झोली खाली नहीं जाते, रब झोलियों को भर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह।